مزید معلوماتی بیان سننے کے لیے تحریک اسلام کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ساتھ ہی ہمارے واٹس ایپ گروپس کو جوائن کیجیے اور فیس بک پیج کو فالو بھی کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه الإرام وابنه الكريم وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ بینہ کی میں نے آپ کے سامنے 7ویں اور 8ویں آیت رب کریم ارشاد فرما رہا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ سبحان اللہ، اللہ جل و سبحانہ بہترین مخلوق فرما رہا ہے اپنی محبوب کی امت کو، اور بہترین صلہ بہترین اعمال۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسی ہے، تمام امتوں پر برتر ہے، میری امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص مزدوری کرنے کے لیے مزدوروں کو جمع کرے، اور جمع کرنے کے بعد وہ ایک پہر صبح سے دوپہر تک کے لیے ایک پہر کے لیے ایک قرات کے بدلے مزدور کو کام کروائے، اور پھر جب ظہر ہو جائے تو کہے کہ اور مزدور آئے تو ان سے کام کروائے، اور ان کو عصر تک ایک قرات دے، پھر تیسرے مزدوروں کو بلائے عصر سے مغرب تک اور ان کو دو قرات دے۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہود جو امت تھی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی، ان کی مثال ایسی کہ جیسے صبح سے ظہر تک انہوں نے کام کیا اور بہت لمبا ٹائم کام کیا، اور مزدوری کتنی ملی؟ ایک قرات۔ پھر فرمایا کہ ظہر سے عصر تک کی مثال نصارہ کی ہے، نصرانیوں کی، کہ انہوں نے ایک قرات کے بدلے میں کام کیا اور لمبا ٹائم کام کیا، اور ارشاد فرمایا میری امت کی مثال ایسی ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا قلیل وقت اسے ملا، اور مزدوری بھی دگنی، 2 قرات، ڈبل مزدوری، ہر کام کا ڈبل ثواب۔ رمضان کے روزے آ جائیں تو ایک فرض کا 70 گنا ثواب، اور ہر نفل جو ہے وہ فرض کے برابر۔ مکے چلے جائے، 1,00,000 سبحان اللہ کہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب، ایک درود شریف پڑھے تو 1,00,000 درود کا ثواب، اور تمام اعمال جو ہے کس طرح ہو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اعمال۔ مدینے جائے، ایک نہیں کرے تو 50,000 نیکیوں کا ثواب۔ تو اللہ جل و سبحانہ نے سمت کے لیے ہر چیز میں دگنا تگنا چگنا ثواب بے بہا رکھا ہے، کہ جو دوسری امتوں کے لوگ برسہ برس سال تک وہ عبادت گزار رہے، زاہد اور متقی پرہیزگار رہے، لیکن الحمدللہ کوئی بھی سابقہ امتوں میں سے کوئی بھی شخص جو ہے اس امت کے کسی شخص کو نہ پا سکا عبادت میں۔ سب سے اول تمام امتوں میں جتنی بھی امتیں ہیں، تمام کی تمام امتوں میں بعد انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو پچھلی امتوں میں بڑے بڑے عبادت گزار گزرے ہیں، بڑے بڑے تہجد گزار گزرے ہیں، بڑے بڑے زہد و تقوی والے، ہزار سال کی زندگی پائی، ہزار سال کی زندگی پائی، اور ہزار سال رب جلیل کی عبادت کرتے رہے، اور سجدے سے سر نہ اٹھایا، اور کبھی گناہ نہ کیا، کبھی خطا نہیں کی،
لیکن وہ سارے کے سارے سابقہ امتوں کے جتنے بھی ظاہر اور متقی پرہیزگار تھے وہ صدیق اکبر تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہماری اس امت کے اندر فقط ایک شخص کو اگر لے لیا جائے صدیق اکبر تو صدیق اکبر تک رتبے کو کوئی نہیں پہنچ پاتا. تو امت کا کیا حال ہے کہ رب جلیل نے اس امت کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اب یہ کہ وہ رب کریم کے بارگاہ میں جھگڑے کہ رب کریم امت مصطفیٰ کو ڈبل دگنا اجر اور وقت بھی بڑا قلیل. تو اللہ جل جلالہ کا فرمان ہوگا کہ میں نے تمہارے حصے سے تو کاٹ کر نہیں دیا، نے تمہارے حصے کی جو مزدوری تھی اس سے کاٹ کر تو نہیں دیا نا، یہ تو میرا فضل ہے، یہ میرا فضل ہے اس امت پر، میرا کرم ہے اس امت پر. اور یہ امت جو ہے فضل کرم کے خوشخبریوں کے رحمت کے کرم کے لائق ہے، کیونکہ اس امت کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ اس امت کو اللہ جل سبحانہ نے عشق مصطفیٰ پیدا کیا ہے، عشق مصطفیٰ میں پیدا کیا ہے، عشق سے کھلا دیا ہے، عشق سے کھول دیا ہے، ان کی مہک میں دل کے گنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے مجھے بازارے. کوئی ایسی مثال بھی نہیں ملتی کہ میں کہتا ہوں کہ قیامت تک یا رہتی پچھلی دنیا میں موجودہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت ہو کہ گلی گلی جگہ جگہ چرچا ہو، گھر میں چرچا ہو، محبت کا اظہار ہو، درود کے نذرانے ہو، ہر وقت چرچا ہو، ہر وقت چرچا ہو. اللہ جل جلالہ سبحانہ بھی ان کا چرچا کرے، وہ بھی درود بھیجے، فرشتے بھی درود بھیجے، سمندر کی مچھلیاں درود بھیجے، جانور چرند پرند شجر حجر سب کچھ جو ہے درود بھیجے اس پر، اور بندے بھی درود بھیجیں. اس نبی کی شان کی کیا بات ہے اور اس کی امتوں کی کیا بات ہے. اور اللہ جل سبحانہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے. مقصد یہ کہ ٹائم کیا دیا ہمیں بہت تھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی زندگی کی مثال ایسے ہے کہ جیسا ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر منزل کی جانب جا رہا ہے، اور منزل کی جانب جاتے جاتے تھوڑا آرام لینے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائے. جتنی دیر وہ آرام کرے گا اور آرام ہو کر پھر وہ تر و تازہ ہوگا اور پھر اپنی منزل کی طرف گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جائے گا. ارشاد فرمایا جتنا دیر وہ اس درخت کے نیچے قیام کرے گا، فقط اے ایمان والو تمہارا دنیا کا قیام اتنا ہی ہے. ایک مسافری اور وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام جو ہے اتنا سفر ہے. باقی تم یہ کہ اپنے جامے سے باہر نہ آنا. اس تھوڑی سی امت کو جو تھوڑا وقت دیا ہے، تھوڑے میں سے ہمیں بہت تھوڑا ملا ہے. یعنی کہ پہلے ہزاروں سال کی زندگی ہوتی تھی لوگوں کی، کہتے ہیں کوئی ہزاروں سال پہلے، نہیں کہ 1000 سے اوپر کی کوئی ایسی مثال ملتی نہیں ہے. 900 سال، 950 سال، 500 سال، 400 سال، 200 سال کی زندگی. لیکن سب سے قلیل جو ہے عمر جو ہے، سب سے تھوڑی عمر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور مزید احسان یہ کیا ہے کہ اجر ہمارے لیے ہر چیز کا دگنا ہے. مگر بات یہ کہ اس کا نشہ جو ہے نا، اس کا نشہ جو ہے بڑا بھیانک ہے. دنیا کا نشہ ایسا بھیانک ہے کہ اس تھوڑے سے وقت پہ بھی ہمیں کام نہیں کرنے دیتا، اس تھوڑے سے وقت پہ بھی غفلت ڈالتا ہے. تھوڑا سا مختصر سا وقت ہے لیکن اس پہ غفلت ایسی کرتا ہے کہ انسان اس مقصد کو اور جنت کو، اس بڑے اجر کو جو اللہ عز و جل رکھے ان کو بھول جائے. پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں آفتوں اور فتنوں کی تباہی، یہودیوں کا عظمت مصطفیٰ پر حملہ اور ہمارے حکمرانوں کا بزدلانہ تعاون. بس ایک ہی حل ہے، جمہوری ضلالت کا خاتمہ چاہیے، عدل فاروقی ابھی چاہیے. آؤ مرد مجاہدوں تحریک اسلام کے ساتھ جڑ جاؤ.